عشق کا عین پیش خدمت ہے عشق کے عین کی قسط نمبر 3۔ وہ دن اور وہ رات الہی بخش کبھی نہیں بھولا جو اس نے مزدوروں کے ساتھ گزارا تھا۔ اس نے ان سے بہت کچھ سیکھا تھا، زندگی کو بہت قریب سے دیکھا اور سمجھا تھا۔ سب سے بڑی بات یہ کہ اس نے ایک دوسرے کے لیے ان کی محبت دیکھی تھی۔ بس اس بات پہ جھنجھلانے لگتا تھا کہ کیا مصیبت ہے، جس چیز سے بھاگ کر وہ کراچی آیا ہے وہ یہاں بھی موجود ہے۔ اسے یاد آیا ایک بار اس کے باپ نے کہا تھا، محبت تو سبھی کرتے ہیں بیٹے، اور جو لوگ خود سے نہیں کرتے انہیں محبت کرنی پڑ جاتی ہے۔ اچھا یہی ہے کہ آدمی محبت کی عادت ڈال لے، اس سے اللہ بھی خوش رہتا ہے اور اپنا آپ بھی۔ جو آدمی محبت کرنا نہیں چاہتا وہ بہت نقصان میں رہتا ہے۔ جب وہ محبت پر مجبور ہوتا ہے تو بہت بے بس ہوتا ہے، بہت تکلیفیں اٹھاتا ہے۔ وہ مزدوروں نے اس پر ثابت کر دیا تھا کہ وہ سب ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ شاید وہ محبت ان کی ضرورت تھی، ان کا روزگار، ان کے مفادات، ان کے دکھ سکھ جو مشترک تھے۔ پھر بھی وہ تھی تو محبت ہی، ورنہ انہیں قاسم کے لیے اتنا کچھ کرنے کی کیا ضرورت تھی۔ وقت نکل گیا تھا، قاسم اب ان کے لیے بیکار تھا، انہیں اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی، اس سے کوئی غرض نہیں تھی۔ پھر بھی انہوں نے یہ سب کیوں کیا؟ محبت، ہاں وہ محبت ہی تھی۔ الہی بخش کو اعتراف کرنا پڑا، اب اسے اپنا تجزیہ بھی کرنا تھا۔ قاسم کے سبزی فروٹ کے لیے پیسے تو اس نے بھی ملائے تھے، تو کیا یہ محبت تھی؟ ہرگز نہیں۔ انسیت؟ یہ بھی نہیں۔ تو پھر کیوں؟ بہت غور کے بعد وہ اس نتیجے پہ پہنچا کہ وہ اس کی خودداری، اس کی انا کا معاملہ تھا۔ اسے مزدوری کیے بغیر اجرت دی گئی تھی جو اسرار کی وجہ سے اسے لینی پڑی تھی۔ وہ اس کے سوا اور کیا کر سکتا تھا کہ کسی بھی بہانے سے اس میں مزید اپنی رقم ملا کر انہیں لوٹا دے، اور بہانہ موجود تھا۔ الہی بخش کو مایوسی ہوئی، کیا وہ محبت کی اہلیت ہی نہیں رکھتا؟ اس نے یاد کرنے کی کوشش کی، کبھی اس نے کسی سے محبت کی ہے؟ لیکن نہیں، اسے تو شاید ماں باپ سے بھی محبت نہیں۔ کراچی آنے کے بعد اس نے ابا کو صرف ایک خط لکھا تھا، اور گھر کے لوگ اسے کبھی یاد بھی نہیں آئے تھے۔ وہ یہاں خوش تھا۔ اس دن کے بعد اسے محبت الہی بخش کے سر پر سوار ہو گئی۔ صبح سویرے اپنے ٹھکانے پر آ بیٹھتا تو گرد و پیش کی ویرانی اور اپنی تنہائی میں وہ محبت اور عشق کے بارے میں سوچتا رہتا۔ اسے باپ کی باتیں یاد آتی، گرد و پیش میں زندگی بیدار ہوتی تو وہ چونکتا اور اس پر جھنجھلاتا کہ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی محبت کے بارے میں کیوں سوچتا رہتا ہے، اس سے بہتر ہے وہ محبت ہی کر لے۔ در حقیقت وہ خوف زدہ تھا، باپ کی بات کے حوالے سے اسے خوف آتا تھا۔ کیا محبت نہ کرنے کی سزا میں اسے ایسی محبت ہوگی کہ جو اسے مجبور اور بے بس کر رکھ دے گی؟ وہ یہ سوچتا اور لرز جاتا۔ وہ عشق اور محبت سے گھبرا کر ہی تو گھر چھوڑ کر بھاگا تھا، لیکن اسے اندازہ نہیں تھا اسے پردیس میں محبت ہوگی جس کے سامنے وہ بے بس ہو جائے گا، اور یہ محبت کے خلاف مزاحمت کا رد عمل ہوگا۔ وہ یہ بھی نہیں جانتا تھا کہ اب وہ وقت آ پہنچا ہے۔ الہی بخش کو پہلی نظر میں عشق ہوا تو یہ کوئی حیرت کی بات نہیں، اس کا خمیر ہی عشق کی مٹی سے اٹھا تھا۔ لیکن یہ عشق کہاں، کس جگہ، کس انداز میں ہوا، اس پر مزید حیرت کی جا سکتی ہے۔ الہی بخش کو ایک بڑا کام ملا تھا جو اس نے 4 دن میں نپٹایا تھا۔ اجرت کے علاوہ انعام بھی ملا تھا، لہذا جیب بھاری تھی۔ وہ بے فکروں کی طرح مست بیٹھا تھا۔ صبح سے کام نہیں ملا تھا تو اس کی اسے پرواہ بھی نہیں تھی۔ اس روز وہ کام کرنا چاہتا بھی نہیں تھا، البتہ کام مل جاتا تو وہ انکار بھی نہیں کرتا۔ یہ مزدوری کے اصول کی بات ہے، ورنہ دل تو اس کا یہی چاہ رہا تھا کہ اس روز گھر بیٹھ کر آرام کرے، 4 دن کی تھکن اتارے، لیکن اپنے کام میں نوکری سے زیادہ پابندی کرنی پڑتی ہے۔ الہی بخش جانتا تھا یہ آزادی کی قیمت ہے، اس لیے وہ معمول کے مطابق اپنا محنت کا شوکیس لگائے بیٹھا تھا۔ شام ہو گئی، طارق روڈ کی رونق اپنے شباب پر تھی۔ الہی بخش کو یہ وقت بہت اچھا لگتا تھا۔ عام طور پر وہ اسی رونق کی خاطر دیر تک رکا رہتا تھا۔ کسی دن تھکن بہت زیادہ مجبور کرتی تو شام کو جلدی گھر چلا جاتا، ورنہ رات کا کھانا کھا کر ہی جاتا۔ وہ اپنے معمول کے مطابق نظریں جھکائے بیٹھا تھا، نظریں وہ کم ہی اٹھاتا تھا۔ اچانک اس جگہ جہاں اس کی نظریں جمی تھیں ایک شاپنگ بیگ گرا
اور اس طرح گرا کہ اس کی تمام چیزیں بکھر گئیں۔ کچھ کپڑے تھے، کچھ بال پن اور کچھ ایسی چیزیں جو اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھیں۔ ساتھ ہی ایک سریلی آواز سنائی دی، او مائی گاڈ! الہی بخش نے سر اٹھا کر دیکھا اور دیکھتے کا دیکھتا رہ گیا۔ وہ بے حد حسین لڑکی تھی، عمر 18-19 کے لگ بھگ ہوگی۔ اس کا چہرہ کندن کی طرح دمکتا ہوا تھا، آنکھیں کٹوروں سی تھیں، نقوش ایسے تھے جیسے بڑی نزاکت اور نفاست سے تراشے گئے ہوں۔ بالائی ہونٹ کے اوپر پسینے کے قطرے یوں چمک رہے تھے جیسے صبح کے وقت گلاب پر شبنم، اور جسم جیسے سانچے میں تیار کیا گیا تھا۔ لڑکی کے ہونٹ یوں کھلے ہوئے تھے جیسے ابھی پکار رہی ہو، او مائی گاڈ! الہی بخش اسے ٹکٹکی باندھے دیکھتا رہا۔ اسے اس لڑکی کے سوا کچھ بھی یاد نہیں تھا۔ اسے یہ احساس بھی نہیں تھا کہ وہ رنگ کے ڈبے اور برش لگائے ایک فٹ پاتھ پر بیٹھا ہے۔ وہ زمان اور مکان سے ماورا ہو گیا تھا۔ اب دیکھ کیا رہی ہو، اٹھاؤ نا! اس آواز نے الہی بخش کو چونکا دیا۔ پہلی بار اسے احساس ہوا کہ لڑکی کے ساتھ کوئی اور بھی ہے۔ وہ ایک معمر خاتون تھی، اس کے چہرے اور آنکھوں میں برہمی تھی۔ الہی بخش کو احساس ہو گیا وہ جس طرح لڑکی کو دیکھ رہا تھا وہ لڑکی کی ماں نے دیکھ لیا ہے، اور ظاہر ہے اسے یہ بات اچھی نہیں لگی ہے۔ الہی بخش نے نظریں جھکا لیں۔ اب اس کے سامنے لڑکی کی بکھری ہوئی چیزیں تھیں۔ وہ شرمسار تھا کہ اس نے ایک معیوب حرکت کی۔ ابھی سمیٹتی ہوں ممی، اس نے لڑکی کی سریلی آواز سنی۔ اگلے ہی لمحے لڑکی جھکتی ہوئی خود اس کی نظروں کے فوکس میں آئی، اور یوں آئی کہ اس کے دل کی دنیا زیر و زبر ہو گئی۔ لڑکی کا آنچل جھلک گیا تھا جیسے دہکتے ہوئے لفظوں کی کوئی کتاب کھل گئی تھی۔ وہ نظارہ الہی بخش کے لیے بالکل نیا تھا، وہ اسے اچھا بھی نہیں لگا، لیکن دل چاہا کہ دیکھتا ہی رہے۔ اسے اپنے کانوں کی لو انگارہ ہوتی اور چہرہ تمتماتا محسوس ہوا۔ تپش سے گھبرا کر اس نے نظریں اٹھائیں تو سامنے لڑکی کی ماں کی شرر بار نگاہیں تھیں۔ وہ گھبرا کر سامنے دیکھنے لگا۔ اس لمحے اسے اپنا آپ بہت چھوٹا، بہت حقیر محسوس ہو رہا تھا۔ جانے کب تک وہ یوں ہی سامنے دیکھتا رہا۔ اس کا دل چاہتا تھا کہ زمین پھٹ جائے اور وہ اس میں سما جائے۔ نظریں ہٹیں تو اسے پتہ چلا وہ دونوں جانے کب کی جا چکی ہیں۔ اس نے اطمینان کی سانس لی اور نظریں جھکا دیں، لیکن اس کا اطمینان وقتی ثابت ہوا۔ اس کی جھکی ہوئی نظروں کے سامنے لڑکی کا چہرہ ابھر آیا، اور وہ جیسے تصور نہیں، جیتا جاگتا سانس لیتا چہرہ تھا کہ وہ ہاتھ بڑھائے اور چھو لے۔ اس نے سر جھٹکا تو لڑکی کی ماں کی شرربار نگاہیں سامنے آ گئیں۔ اس نے گھبرا کر سر گھمایا تو وہ نظارہ سامنے آ گیا جس کی تپش وہ اب تک محسوس کر رہا تھا۔ اس نے اسے جھٹکنے کے لیے پلکیں جھپکیں تو لڑکی کا چہرہ پھر سامنے آ گیا۔ اب تو ان تینوں جھلکیوں کی آنکھ مچولی شروع ہو گئی۔ پھر اس میں سے شرربار نگاہوں والی جھلک جیسے کسی خودکار طریقے سے خارج ہو گئی، اور کچھ دیر بعد صرف لڑکی کا چہرہ رہ گیا جو نظروں کے سامنے سے ہٹنے کے لیے تیار ہی نہیں تھا۔ وہ اسی طرح بیٹھا رہا۔ پھر اس نے ایک راہگیر سے وقت پوچھا، سن کر اسے یقین ہی نہیں آیا کہ 8:15 بج چکے ہیں، لیکن یہ سچ تھا، رات ہو چکی تھی۔ الہی بخش کو حیرت اس پر تھی کہ اسے اب تک بھوک نہیں لگی تھی۔ عام طور پر 8 بجے کھانے سے فارغ ہو جاتا تھا، اور یہ بات تو بالکل ہی ناقابل یقین تھی کہ اس نے اتنا وقت یوں ہی بیٹھے بیٹھے صرف وہ چہرہ دیکھتے گزار دیا ہے۔ ایسا تو پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ اس کے تصور میں تو کبھی اماں اور ابا کے چہرے بھی نہیں آئے تھے۔ بہرحال وہ اٹھ گیا۔ یہ بات ابھی اس کی سمجھ میں نہیں آئی تھی کہ اسے محبت ہو گئی ہے۔ بھوک نہیں تھی پھر بھی وہ ہوٹل میں چلا گیا۔ بھوک ہو نہ ہو کھانا کھانا ضروری ہے۔ آدھی رات کو گھر میں بھوک لگی تو بڑا مسئلہ بن جائے گا۔ یہ سوچ کر وہ کھانا زہر مار کرنے کی کوشش کرتا رہا، لیکن چند لقموں سے زیادہ اس سے کھایا نہ گیا۔ یہ بھی غیر معمولی بات تھی، ورنہ بھوک اسے ہمیشہ بہت اچھی لگتی اور وہ کھانا بھی بہت طبیعت سے کھاتا تھا۔ پھر یہ بے رغبتی کیوں، جبکہ اس کی کوئی ظاہری وجہ بھی نہیں تھی۔ پورا دن اس نے معمول کے مطابق گزارا تھا۔ دوپہر کا کھانا ہمیشہ کی طرح 12:30 بجے کھایا۔ ہر روز اسے شام 7 بجے سے بھوک لگنے لگتی تھی اور 8 بجے وہ رات کا کھانا کھا لیتا تھا۔ اسی الجھن میں وہ گھر پہنچ گیا۔ اسے احساس تھا کہ اس کی زندگی میں کوئی بن بلایا انقلاب آ چکا ہے۔ گھر میں رہنے والے ساتھیوں سے بھی اس نے اس روز کوئی گپ شپ نہیں کی، ان کے ساتھ تاش کے لیے بھی نہیں بیٹھا۔
بہانہ اس نے یہ کیا کہ تھکن کی وجہ سے نیند آ رہی ہے، لیکن در حقیقت اس کی آنکھوں میں نیند کا نام اور نشان بھی نہیں تھا۔ وہاں تو بس ایک ضدی چہرہ جم کر بیٹھ گیا تھا۔ وہ آنکھیں بند کیے لیٹا اس چہرے کو تکتا رہا۔ اسے نیند بھی بہت محسوس ہو رہی تھی، مگر گہری اور پرسکون نیند اب اس سے دور تھی، جبکہ اسے نیند ہمیشہ سے بہت اچھی لگتی تھی، گہری اور پرسکون نیند۔ ابا جب بھی اسے جگانے کی کوشش کرتے تو جھنجھلا جاتے، یہ لڑکا کیسا بے خبر سوتا ہے۔ وہ اماں سے کہتے، کوئی آ کر اسے کاٹ بھی ڈالے تو اسے پتہ نہیں چلے گا، کیسی باتیں کرتے ہو۔ اماں خفا ہو کر کہتی، سوچ سمجھ کر منہ سے لفظ نکالا کرو، تو یہ اٹھتا کیوں نہیں ہے؟ بچپن ہی سے مدہوش سوتا ہے یہ، اماں کہتی، اور یہ تو ایسے وقت پر سونے اور اٹھنے والا ہے کہ کانٹوں پر لیٹ کر بھی سو جائے۔ اور اب وہ مدہوش سونے والا، اپنے وقت پر کانٹوں پر بھی سو جانے والا الہی بخش، وقت گزر جانے کے بعد بھی جاگ رہا تھا۔ تاج کی محفل کب کی اٹھ چکی تھی، سب لوگ کب کے سو چکے تھے، رات کا مخصوص سکوت طاری تھا اور وہ کروٹیں بدلے جا رہا تھا۔ آنکھیں بند کرتا تو وہ چہرہ سامنے آ جاتا، آنکھیں کھولتا تو بے چینی ہونے لگتی۔ وہ جھنجھلاتا، اپنے بال نوچنے کو، سر پیٹنے کو جی چاہتا، بس آنکھیں بند کرنے سے سکون ملتا، اور آنکھیں بند کرتے ہی وہی چہرہ۔ وقت بہت آہستہ آہستہ گزرتا رہا، رات کی سانسیں اکڑتی گئیں، وہ مزمل ہوتی گئیں، لیکن الہی بخش کو نیند نہیں آئی۔ وہ آنکھیں کھولتا تو جلتا کڑتا اور جھنجھلاتا، آنکھیں بند کرتا تو وہ چہرہ اسے پرسکون کر دیتا، مگر پھر بے بسی کا احساس ستانے لگتا۔ اپنی خوشی سے جاگنے کی اور بات ہے، لیکن یوں وہ کبھی بھی نہیں جاگا تھا، یہ کیسی بے بسی ہے۔ وہ بڑبڑایا۔ اسی لمحے فجر کی اذان شروع ہوئی۔ یہ اس کے معمول کے مطابق اٹھنے کا وقت تھا، لیکن وہ اٹھا نہیں۔ یہ کیسی بے بسی ہے، اس نے دہرایا۔ اللہ بہت بڑا ہے، مؤذن پکار رہا تھا۔ یہ کیسی بے بسی ہے، الہی بخش پھر بڑبڑایا۔ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، میں گواہی دیتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ میں سو کیوں نہیں سکتا، یہ کیسی بے بسی ہے۔ آؤ نماز کی طرف آؤ، آؤ بھلائی کی طرف آؤ۔ یہ سب کیا ہے، میں اتنا بے بس کیوں ہو گیا ہوں؟ نماز نیند سے بہتر ہے۔ یہ کیسی بے بسی ہے، وہ پھر بڑبڑایا۔ مؤذن نے آخری بار اللہ کی کبریائی کا اور اس کے سوا کسی معبود کے نہ ہونے کا اعلان کیا۔ اس کے ساتھ ہی ایسا سکوت طاری ہو گیا جیسے پوری کائنات ساکت ہو گئی ہو۔ چند لمحوں کے اس سکوت نے الہی بخش کو اس کے سوال کا جواب دے دیا۔ اس کے کانوں میں ابا کی آواز گونجی، جو لوگ خود سے محبت نہیں کرتے انہیں محبت کرنی پڑ جاتی ہے، اور جو آدمی محبت کرنا نہیں چاہتا وہ بہت نقصان میں رہتا ہے۔ تو یہ بے بسی اسی لیے ہے، الہی بخش نے خود سے کہا۔ اسی لمحے اسے پوری طرح ادراک ہو گیا کہ اسے محبت ہو گئی ہے، محبت پہلی نظر میں، اور ایک ایسی لڑکی سے جس کا وہ کسی طرح ہمسر نہیں ہے۔ وہ دولت مند گھرانے کی فیشنیبل لڑکی تھی، جبکہ وہ ایک دیہاتی مزدور تھا۔ اس نے سمجھ لیا کہ اسے باپ کی بات نہ ماننے کی، محبت کے سامنے سر تسلیم خم نہ کرنے کی سزا محبت ہی کی شکل میں دی گئی ہے۔ اب وہ بے بس اور مجبور رہے گا، نہ اپنی مرضی سے کھا سکے گا، نہ اپنی مرضی سے سو سکے گا۔ اچانک ہی اس سے طمانینت کا احساس ہونے لگا۔ اس نے سوچا، یہ تو بس چند روز کی سزا ہے، اب وہ لڑکی کہاں مل سکے گی؟ وہ تو شاید زندگی میں کبھی نظر بھی نہ آئے۔ چند روز بعد وہ سب کچھ بھول جائے گا، بلکہ ممکن ہے آج ہی، لیکن کوئی نامعلوم حس اسے بتا رہی تھی یہ معاملہ اتنا آسان نہیں۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ بیت الخلاء سے آنے کے بعد ٹینکی کے سامنے ہاتھ دھونے بیٹھا تو اسے احساس بھی نہ ہوا کہ وہ وضو کر رہا ہے۔ اسے احساس ہوا تو پہلے اسے حیرت ہوئی اور پھر پچھتاوا۔ سر میں ڈنک مارنے لگا۔ وہ تو ہمیشہ اس وقت جاگتا رہتا ہے، پھر کیوں اسے نماز کا خیال نہیں آیا؟ اس نے دروازہ کھولا اور باہر نکل آیا۔ اس کے قدم مسجد کی طرف اٹھ رہے تھے، محبت اسے نماز کی طرف لے جا رہی تھی۔ وہ دن سست روی سے گزرتے رہے۔ الہی بخش ہر روز اپنی امید کو آنے والی کل کے سپرد کرتا۔ اس کی دلیل معقول تھی، جسے اب کبھی ملنا نہیں تھا۔ دل کب تک اس کی محبت میں گرفتار رہ سکتا ہے؟
कब तक आंखें उस झलक के अक्स को बचा सकेंगी। मगर मामला बरअक्स था। मोहब्बत की दीवानगी हर रोज फजूतर होती जा रही थी। अक्स आंखों में गहरा होता जा रहा था। 2 महीने इसी तरह गुजर गए तो इलाही बख्श ने शिकस्त तस्लीम कर ली। उसने मान लिया कि बात अगरचे आगे बढ़ने वाली नहीं, लेकिन ये रोग उम्र भर का मालूम होता है। उसे एहसास था कि वो खुद बदल गया है, उसके मामूलात बदल गए हैं, सब कुछ बेतरतीब हो गया था। भूख लगती तो वो खाना खा लेता, ना लगती तो ना खाता। नींद आती थी मगर पहले की तरह नहीं। अब वो बेसुध होकर नहीं सोता था। वो खुश मिजाजी भी नहीं रही थी, बहुत कम आमेज हो गया था। वो किसी से बात करने को दिल ही नहीं चाहता था। घर के साथी भी उससे शाकी रहने लगे थे। मजदूरों की टोली ने भी इस सब में तब्दीली महसूस कर ली थी। इस लड़की की दीद को 2 माह हुए तो इलाही बख्श ने शिकस्त तस्लीम कर ली। मजीद 1 माह गुजरा तो इसमें और तब्दीली आई। तस्लीम के बाद पुर्दगी का मरहला आया। उसने खुद को इस मोहब्बत के सपुर्द कर दिया जो खुद उसे नाकाबिले यकीन हिमाकत लगती थी। उसके साथ ही उसकी तुनक मिजाजी रुखसत हो गई। वो आदम बेजार नहीं रहा। मिजाज में बला की नरमी और हलीमी आ गई। उसका लहजा नरम और आवाज़ शीनी हो गई। उसकी मुतहम्मिल मिजाजी भी बढ़ गई थी। कम गो और कम आमेज वो अब भी था, मगर कोई मुखातिब होता तो वो बड़ी तवज्जो से सुनता और बेहद इंसान से जवाब देता। उसकी आंखों की चमक भी बढ़ गई थी। उससे आंख मिलाकर बात करना अब आसान नहीं रहा था। यह अलग बात, वो अमूमन नजर उठाकर बात ही नहीं करता था। सबसे ज्यादा मजदूरों की टोली उसकी तब्दीली पर हैरान थी। वही उसे सबसे ज्यादा करीब से देख भी रहे थे। नजरें झुकाकर बाजारी रौनक से लुत्फ अंदाज होने वाला इलाही बख्श अब नजरें उठाकर उस रौनक को देखता बल्कि टटोलता था। वो दूर नजदीक हर चीज को गौर से देखता, जैसे उसे किसी खास चेहरे की, किसी खास शख्स की तलाश हो। अगर उसकी निगाहों में मासूमियत ना होती तो वो यही समझते कि तारिक रोड ने उसे खराब कर दिया है। पहले तो वो औरतों को नजर उठाकर देखता ही नहीं था, हालांकि दिल में गुदगुदी करती हुई गुजरने वाली खुशबू और छूकर गुजरने वाली लिबास की सरसराहटों के सामने मुदाफत करना आसान नहीं। अब वो औरतों लड़कियों को खास तौर पे देखता, मगर उसकी नज़रों में मासूमियत और एक बेनाम से तजस्सुस के सिवा कुछ न होता। देखने वाले उसे देख रहे थे। काम में उसकी दिलचस्पी कम हो गई है। काम आता तो वो ज़्यादा मजदूरी तलब करता। उससे अंदाज़ा लगता कि वो काम से बचने की कोशिश कर रहा है। पहले वो उठकर इधर उधर घूमता और बातें करता था, मगर अब वो अपनी जगह बैठा खरीदारी के लिए आने वालों को तकता रहता। मजदूर बहुत मुतजस्सुस थे। निसार ने कह दिया कि ये सारी अलामात इश्क की हैं। ज़रूर अपने मोहल्ले में उसे किसी से इश्क हो गया है। दूसरों के दिल को भी ये बात लगती थी, मगर एक बार इलाही बख्श के साथ रहने वाला करामत उससे मिलने आया तो मसला और पेचीदा हो गया। निसार ने करामत से भी यही बात कही। नहीं जी, ये तो हो ही नहीं सकता। करामत ने नफी में सर हिलाते हुए कहा, हाँ तो ये सिर्फ सोने के लिए जाता है। रात 9 बजे के करीब घर पहुंचता है और फौरन ही सोने के लिए लेट जाता है। सुबह 7 बजे यहाँ आने के लिए घर से निकल पड़ता है। इसने तो कभी किसी पड़ोसी की सूरत भी नहीं देखी। पड़ोसन से इश्क क्या करेगा। निसार का मुंह हैरत से खुल गया। वो तो इस एक इम्कान पर तकिया किए बैठा था। वो इस तरह रद्द हुआ तो उसकी अक्ल ही जवाब दे गई। चंद लम्हे बाद उसने संभल कर कहा, तो फिर हम लोगों का ख्याल है यहीं पर कोई चक्का चला है। करामत ने आंख दबाते हुए कहा। यहाँ? निसार ने आंखें फैलाते हुए कहा, ये तो प्यारे भाई जादू नगरी है। यहाँ कोई इश्क नहीं कर सकता। ये तो रतीला मैदान है जहाँ फूल नहीं खिलते। फूल आते हैं, जादू से ये बाग बन जाता है। फूल चले जाते हैं तो फिर मैदान और रेत। यहाँ इश्क कैसे हो सकता है। तुम लोग काम पर किस वक्त आते हो? करामत ने पूछा। 9:30 बजे। ज़्यादा जल्दी आ गए तो 9 बजे। लेकिन ये बख्शा 7 बजे घर से निकलता है, 7:30 बजे यहाँ आ जाता है। इस वक्त तो यहाँ उल्लू बोल रहे होते हैं। मुश्ताक बोला। तो ये बख्शा यहाँ इतनी जल्दी क्या करता है? करामत ने सवाल उठाया। मेरा तो ख्याल है ऐसे ही वक्त में यहाँ कोई चक्कर चला लिया है इसने, मगर यहाँ तो कोई होता ही नहीं। अच्छू ने कहा। अरे यहाँ फ्लैट भी तो है। करामत ने आंख मारते हुए कहा। लेकिन पूरा दिन इसे किसी फ्लैट की तरफ मुतवज्जा होते नहीं देखा। अब्बास बोला। ऐसी कोई बात होती
تو نظر میں ضرور آتی۔ یہ بخشو ہے بہت گہرا آدمی، راز چھپانا اسے آتا ہے، نثار نے گہرا سانس لے کر کہا۔ خیر میں خود دیکھوں گا کسی دن۔ محفل برخاست ہو گئی۔ کرامت پھر کسی دن آنے کا وعدہ کر کر چلا گیا۔ الہی بخش کو اندازہ نہیں تھا لوگ اس کے بارے میں کتنے متجسس ہو رہے ہیں۔ اسے پتہ کیسے چلتا؟ وہ تو سرشاری کی عجیب ہی کیفیت میں تھا۔ اسے دوسروں کو دیکھنے اور سمجھنے کا ہوش ہی کہاں تھا۔ یہ کیا کم تھا کہ اس نے ایک بہت اہم بات سمجھ لی تھی، وہ یہ کہ اسے پہلی نظر میں عشق ہو گیا ہے۔ اب تو اس کے دل میں ابا کی بات کا خوف بھی نہیں تھا، یہ خیال ہی دل سے نکل گیا تھا کہ یہ محبت سزا ہے۔ وہ سوچتا اگر یہ سزا ہے تو اتنی سخت سزا بھی نہیں، اس میں عجیب مستی بے خودی ہے، اپنا آپ اچھا لگنے لگا ہے۔ ہاں کبھی کبھی ایک لمحے کے لیے ایک خلش ستاتی، کاش وہ اس لڑکی کو پھر دیکھ سکے، اس کے متعلق جان سکے، وہ کون ہے، کیسی ہے، کیا نام ہے اس کا، اس کی پسند ناپسند، مگر وہ فوراً ہی اس خلش کو چھڑک دیتا۔ اس نے خود سے بہت طویل بحث کی تھی اور اس نتیجے پر پہنچا تھا کہ اس لڑکی کو دوبارہ دیکھنا، اس کے بارے میں جاننا اس کے لیے بہتر نہیں ہے۔ سادہ سی حقیقت یہ تھی، محبت اپنی جگہ، لیکن وہ لڑکی اس کے لیے نہیں ہے، وہ حیثیت اور مرتبے میں اس سے بہت اوپر ہے، وہ مختلف ماحول کی لڑکی ہے، اس لیے بہتر تھا کہ وہ اس کو بھول جائے، کیونکہ اس کے ملازم بھی الہی بخش سے بہتر ہوں گے۔ سو الہی بخش مطمئن تھا کہ اسے اس لڑکی کو دوبارہ دیکھنے کی کوئی خواہش نہیں، اسے احساس بھی نہیں تھا کہ غیر شعوری طور پر وہ اس کی جستجو کر رہا ہے۔ خود کو سمجھنا دنیا کے مشکل ترین کاموں میں سے ایک ہے۔ بعض اوقات تو آدمی کو برسوں پتہ نہیں چلتا کہ وہ کیا چاہتا ہے۔ اس نے تھوڑا سا غور کر لیا ہوتا تو بات اس کی سمجھ میں بھی آ جاتی، مگر اسے تو خیال ہی نہیں آیا۔ اب نظریں جھکا کر نہیں بیٹھتا، بلکہ نظروں سے چہروں کے ہجوم کو کھنگالتا رہتا ہے۔ اپنی کسی تبدیلی کا احساس انسان کو خود نہ ہو تو دوسرے احساس دلا دیتے ہیں، اس کے ساتھ بھی یہی کچھ ہوا۔ الہی بخش کو یہ احساس بھی نہیں تھا کہ وہ ایک گھر میں ساتھ رہنے والوں کے لیے اور مزدوروں کی ٹولی کے لیے کیسا پیچیدہ معاملہ بن گیا ہے۔ کوئی 2 ہفتے بعد کرامت پھر آیا۔ اس روز الہی بخش کو کام مل گیا تھا، وہ موجود نہیں تھا۔ کیا رہا استاد، میری بات درست نکلی نا؟ کرامت نے نثار سے پوچھا۔ نہیں ایسا نہیں ہے، نثار نے کہا، میں نے 3 دن تک 7:30 بجے یہاں آ کر دیکھا، وہ کچھ بھی نہیں کرتا، سر جھکائے بیٹھا رہتا ہے، میں نے اسے 1 منٹ کے لیے بھی یہاں سے اٹھتے نہیں دیکھا۔ میری سمجھ میں نہیں آتا وہ وقت وہ کیسے گزار لیتا ہے، مجھے تو لگ رہا تھا میں پاگل ہو جاؤں گا۔ تو پھر کرامت نے مایوسی سے کہا، اور کیا بات ہو سکتی ہے؟ بات تو یہی ہے، لیکن یہ چکر کہاں چلا ہے وہ سمجھ نہیں آتا۔ میں تمہیں بتا رہا ہوں، گھر کی طرف تو یہ ناممکن ہے، ایسا سوچنا بھی نہیں، اور یہاں بھی یہ ممکن نہیں۔ نثار نے کہا، ٹھیک ہے، اب میں خود اس بات کا پتہ کر لوں گا، لیکن اس سے اگلوانا آسان نہیں ہوگا استاد۔ کرامت بولا، ہم سب ہر طرح سے کوشش کر رہے ہیں۔ میں کچھ اگلواؤں گا نہیں، نثار نے کہا، میں اسے صرف احساس دلاؤں گا کہ بہت سے لوگوں کو یہ بات معلوم ہے کہ اس کا کوئی چکر ہے، بس پھر اس کی نظریں ہی کسی دن پورا بھید کھول دیں گی، وہ زبان سے تو نہیں، خود ہی یہ بات بتا دے گا۔ واہ استاد، ترکیب تو زبردست ہے۔ کرامت نے ستائشی نظروں سے اسے دیکھا۔ 3 دن بعد نثار الہی بخش کے پاس آ بیٹھا اور ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگا۔ قدموں کی چاپ سن کر الہی بخش نے سر اٹھایا اور سامنے سے گزرنے والی لڑکیوں کے چہروں کو غور سے دیکھنے لگا۔ نثار نے کچھ دیر اسے دیکھنے کا موقع دیا، پھر اچانک بولا، تو نے جواب نہیں دیا میری بات کا؟ الہی بخش نے چونک کر اسے دیکھا۔ کون سی بات نثار بھائی؟ تو میری بات سن ہی نہیں رہا تھا؟ نثار نے خفگی سے کہا، معاف کرنا نثار بھائی، آج کل میرے ساتھ یہی ہوتا ہے، دھیان ہٹ جاتا ہے ادھر ادھر۔ ایسا کیوں ہوتا ہے بخشے؟ پہلے تو نہیں ہوتا تھا۔ پتہ نہیں نثار بھائی، مجھے خود معلوم نہیں ایسا کیوں ہوتا ہے۔ معلوم نہیں ہے یا بتانا نہیں چاہتا، نثار نے کہا۔ ایسی کیا بات ہو سکتی ہے کہ میں چھپاؤں؟ ہوتی ہے، ایسی باتیں بھی ہوتی ہیں، نثار نے مربانہ انداز میں کہا۔ جس عمر میں تو ہے اس میں ایسی باتیں ہوتی ہیں۔ اس بار الہی بخش اپنے چہرے کی تمتماہٹ پر قابو نہ پا سکا۔ وہ تمتماہٹ نثار نے بھی دیکھ لی۔ میرے ساتھ ایسی کوئی بات نہیں نثار بھائی،
اچھا ایک بات بتاؤ، یہ تم گزرنے والیوں کو اتنے غور سے کیوں دیکھتے ہو؟ نثار نے اچانک حملہ کیا۔ الہی بخش ہل کر رہ گیا۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ لوگ اسے اتنے غور سے دیکھتے ہیں۔ یہاں بیٹھ کر کوئی اور کیا دیکھ سکتا ہے نثار بھائی، اس نے مدافعانہ لہجے میں کہا، لیکن پہلے تو تم لوگوں کو ایسے نہیں دیکھتے تھے۔ مجھے تو خیال نہیں، اور خاص طور پر عورتوں اور لڑکیوں کو، نثار نے کاٹدار لہجے میں کہا۔ اس بار تو الہی بخش کے وجود میں بھونچال آ گیا۔ نہیں نہیں نثار بھائی، کسی کو تلاش کرتا ہے تو؟ اس بار نثار نے مشفقانہ لہجے میں پوچھا۔ الہی بخش کا جی چاہا اعتراف کر لے، یوں بوجھ بھی ہلکا ہو جاتا جو اب تک وہ تنہا اٹھائے ہوئے تھا، لیکن اس صورت میں اسے پوری بات بتانی پڑتی، اور وہ سب کچھ اب خود اسے مضحکہ خیز لگ رہا تھا۔ وہ نثار کو بتاتا، نثار دوسروں کو بتاتا، پھر اس کا مذاق اڑتا۔ چنانچہ اس نے زبردستی کی ہنسی ہنستے ہوئے کہا، یہ تمہارا وہم ہے استاد، ایسی کوئی بات نہیں۔ نثار خاموش ہو گیا، زیادہ دباؤ ڈالنا مناسب نہیں تھا۔ اس نے الہی بخش کے چہرے کے بدلے ہوئے تاثرات دیکھ لیے تھے، پہلی بار کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ الہی بخش اب پھر مضطرب اور بے چین تھا، اس کی خوش فہمی دور کر دی گئی تھی۔ وہ تو اپنے ایک بے محبت میں مست تھا، اسے اطمینان تھا کہ اسے اس چہرے کی جستجو نہیں، اس لیے وہ مل بھی گیا تو کیا ہوگا؟ یوں محبت کرنے میں تو کوئی نقصان نہیں تھا، نہ ہی احساس کمتری کا کوئی سوال تھا، لیکن اب صورتحال مختلف تھی۔ یہ اس کے لیے ایک انکشاف تھا کہ وہ اپنے اڈے پر بیٹھے بیٹھے اسے تلاش کرتا رہا، لیکن یہ حقیقت اس کے شعور سے اتنا نزدیک تھی کہ اسے بآسانی تسلیم کرنا پڑی۔ وہ خود سے بحث بھی نہ کر سکا۔ اسے تو یہ خیال آیا کہ وہ اس بات سے واقف تھا، لیکن اسے خود سے بھی چھپاتا رہتا تھا۔ اب اس حقیقت کے حوالے سے اسے کچھ سوالات کا سامنا کرنا تھا۔ یہ سوال یہ تھا کہ وہ اس لڑکی کو کیوں تلاش کرنا چاہتا تھا۔ خود کو بہت ٹٹولنے کے بعد اس سے اس سوال کا تشفی بخش جواب نہ مل سکا۔ کیا وہ اس لڑکی سے محبت کا اظہار کرنا چاہتا ہے؟ اس سوال کا واضح جواب نفی میں تھا۔ تو پھر بس یوں ہی وہ جاننا چاہتا تھا، جس کی محبت میں وہ بلا وجہ گرفتار کر دیا گیا ہے، وہ ہے کون؟ اس کے سوا کوئی بات نہیں۔ اس جواب سے الہی بخش کو مطمئن ہو جانا چاہیے تھا، لیکن اس نے لاشعور کی کرشمہ کاری ابھی دیکھی تھی، اور اس کے بعد خود پر بھی اعتبار نہیں کر سکتا تھا۔ وہ کئی دن اس سوچ میں الجھا رہا، لیکن اطمینان بخش جواب نہ مل سکا۔ اس کی بے اعتباری اپنی جگہ۔ پھر دھندلی سی ایک بات اس کی سمجھ میں آئی، وہ یہ کہ جو محبت وہ کر رہا ہے وہ کوئی سزا تو نہیں ہوئی، جبکہ محبت کے کچھ دکھ بھی ہوتے ہوں گے۔ وہ محسوس کر سکتا تھا کہ اس کے لیے دکھوں کا سامان ہو رہا ہے۔ وہ اس سلسلے میں کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ وہ اس ناگہانی سے بچ نہیں سکا تو آگے بھی نہیں بچ سکے گا۔ اس بات کی جزیات اس کی سمجھ میں نہیں آئیں، اسی لیے وہ اسے دھندلی سی بات سمجھ رہا تھا، اور دھندلی سی بات بھی اس کا دماغ نہیں سمجھ سکا۔ البتہ دل نے وہ بات سمجھ لی تھی۔ رد عمل کے طور پر وہ جھنجھلا گیا۔ اسے احساس ہونے لگا وہ تقدیر کے ہاتھوں میں کھلونا بن گیا ہے۔ اب دکھ ملنے ہیں تو دکھ ہی صحیح۔ اس نے خود کلامی کی، میں کیوں خام خواہ پریشان ہوں؟ ٹھیک ہے، میں یہیں بیٹھے بیٹھے چہروں کے ہجوم میں اسے ڈھونڈوں گا۔ میرا کیا جاتا ہے، کیا پریشانی ہے؟ اسے کوئی ملتا ہے بھلا؟ دیکھا جائے گا۔ یہاں تو کوئی بچہ کھو جائے تو کسی کا ڈھونڈتے پھرو، کس کی مدد لو، تب کہیں ملتا ہے۔ چلو بھائی، دیکھتے رہو بیٹھ کے۔ خود سے اس مکالمے کے بعد وہ بے فکر ہو گیا۔ اس بار چہروں کے ہجوم کو ٹٹولنے کا شغل غیر شعوری نہیں تھا، لیکن اسے یقین تھا کہ وہ اسے نظر نہیں آئے گی۔ اس نے یہ نہیں سوچا کہ اتفاقات پہ بھی ہوتے ہیں۔ اب اس کے چہرے کو تلاش کرتا تھا، لڑکیوں کو بہت غور سے دیکھتا تھا، اس یقین کے ساتھ کہ وہ اس چہرے کو پہچان بھی نہیں سکے گا۔ عجیب بات یہ تھی، اسے ہر چہرے پر اس چہرے کا گمان ہوتا، ہر حسین چہرہ اسے وہی لگتا تھا۔ اسے حیرت ہوئی، لیکن پھر اس کی سمجھ میں وجہ بھی آ گئی۔ وہ دید بہت پرانی تھی، اس نے اسے اپنی یادداشت کے صفحے پر اپنے تصور کی لوح پر اتارا تھا۔ پھر یوں ہوا ہوگا کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اصل خد و خال مٹتے گئے ہوں گے، اور تصور متبادل خد و خال فراہم کرتا رہا ہوگا۔ اس کے تصور میں چہرہ تو اب بھی محفوظ تھا، مگر شاید وہ حقیقی چہرہ وہ نہیں تھا
जिसे उसने देखा और चाहा था। ये तो कोई तस्वुराती चेहरा था, बल्कि शायद कोई खाका था, खाल और खत से महरूम खाका, जिसमें हर उस चेहरे के नक्श भर देता जो उसे हसीन लगता। इसीलिए तो हसीन चेहरा उसको उस लड़की का चेहरा लगता था। इलाही बख्श ये सोच कर खुश होता, उस लड़की के मिलने का कोई इम्कान नहीं है। वो सामने भी आ जाए तो उसे पहचान नहीं सकेगा। वो तो जैसे दिल में मोहब्बत डालने वाले से कोई जंग लड़ रहा था और जीतने वाला था। मोहब्बत की हद तक तो ठीक था, लेकिन जुस्तजू दीवानगी है और दीवानगी बहुत नुकसानदेह होती है। लेकिन एक दिन वही चेहरा उसे सचमुच नजर आ गया। ये पहली नज़र के तकरीबन 8 माह की बात है। उसने नज़र उठाई और उसकी सांसें रुकने लगीं। दिल की ताल में से 3-4 धड़कनें यकीनन गायब हो गई होंगी। वो चंद फीट आगे उसके सामने खड़ी थी। उसके साथ उसकी एक हम उम्र और लड़की भी थी। इस बार मामला बिल्कुल मुख्तलिफ था। पहले वो किसी भी हसीन लड़की को देखता तो सोचता ये वही है, लेकिन फौरन ही उसे ख्याल आता उसका तस्वुर उसके साथ बेईमानी कर रहा है। उसे यकीन हो जाता ये वो नहीं है, मगर अंदर कोई ताकत बहस करती ये वही है। यानी ऐसे मौक़ों पर उसके अंदर 2 मुख्तलिफ यकीन होते थे। वो उनके दरमियान डोलता रहता। फैसला करना उसके लिए मुमकिन न होता, लेकिन वो ढलमल यकीन होना बजाय खुद एक फ़ैसला था, नफ़ी का फ़ैसला। फिर वो ये सोच कर खुश होता कि वो सामने आ भी गई तो वो उसे नहीं पहचान सकेगा। इस ख्याल से दिल में जो मायूसी की लहर उठती उसे उसने कभी अहमियत नहीं दी। उस वक्त वो ये कैसे समझ सकता था कि वो दूसरा हम वज़न यकीन दरअसल अदम यकीन था, या शक कह लीजिए। वो ये भी नहीं समझ सकता था कि कभी कभी शक और अदम यकीन से ज़्यादा अहम होता है। मगर इस बार उसे देखते ही उसका दिल सीने में नाचने लगा। ये वही थी, वही आंखें, वही पेशानी, वही रुखसार, वही होंठ और वही बाल। इस बार उसके वजूद में इस दूसरे यकीन का बल्कि शक का शायबा भी नहीं था। वो जान गया था, उसे मालूम था कि ये वही है